أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تجوید تھیوری لیسن میں لیسن نمبر 10 آج ہمارا ٹاپک ہے تشدید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حروف ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ ان کے لکھنے میں ان کے اوپر ایک چھوٹا سا سائن ڈلا ہوتا ہے. انگلش کے ڈبلیو کی طرح چھوٹا سا ایک سائن ایک نشانی ڈلی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں تشدید. ٹھیک ہے, یہ انگلش کے ڈبلیو کی طرح چھوٹا سا ڈبلیو کی طرح لکھا جاتا ہے. یہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے, یہ نیچے کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ سیم لیٹر یعنی ایک ہی حرف دو دفعہ ہے, اس کو یعنی کہ دو مرتبہ پڑھنا ہے. ایک جیسے ایک لفظ ہے تو اس میں تشدید آ رہی ہے, جیسے ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ فَإِنَّ نون کے اوپر تشدید ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نون چھپے ہوئے, دو نون ہیں, ایک نون تو نظر آتا ہے اور دوسرا اندر چھپا ہوا ہے. یعنی کہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم تشدید بتاتی ہے, یہ جو تشدید کا سائن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو حرف ہے اندر ایک حرف اس کا دوسرا پارٹ اندر چھپا ہوا ہے, سیم لیٹر سیم ایک ہی جیسا حرف دو مرتبہ ہے, اس کو دو مرتبہ پڑھنا ہے. پہلی بار جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اندر چھپا ہوتا ہے, پہلی بار ساکن ہوتا ہے, وہ حرف جو ہوتا ہے وہ اندر والا حرف ساکن ہوتا ہے. یعنی کہ ساکن کا کیا مطلب ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اور دوسرا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے مثال دی فَإِنَّ, تو اس میں نون کے اوپر تشدید ہے, تو نون ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن نون کے اندر ایک نون اور بھی چھپا ہوا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو وہ حرکت کے ساتھ نہیں ہے نا, وہ تو اندر چھپا ہوا ہے, اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن جو دوسرا نون ہے جس کے اوپر تشدید کا سائن لگا ہوا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا. جو دوسرا ورڈ ہوتا ہے, جو دوسرا حرف ہوتا ہے وہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی کہ فَإِنَّ اس کے اوپر تو زبر لگی ہے, تو دوسرا لفظ جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. اور تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی تشدید آ جائے تو اسے سختی سے باندھنا, جوڑنا. فَإِنَّ, اب اس کو ڈھیلا ڈھالا تو نہیں میں پڑھ رہی نا, اس کو میں سختی سے آپس میں ملا رہی ہوں آپس میں, کیونکہ تشدید کا مطلب ہی یہی ہے. تشدید کا مطلب کیا ہے, سختی سے جوڑنا, ملانا یا باندھنا آپس میں. جس بھی لفظ پر تشدید ہوتی ہے اسے ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھتے, اسے سختی سے جوڑتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, اور عربی زبان میں دو حروف جب آپس میں اس طرح جمع ہوتے ہیں, کس طرح, جیسے میں نے بتایا, جیسے اب تشدید نے دو حرفوں کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہوتا ہے نا, ایک نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک نہیں نظر آ رہا ہوتا. جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تو حرکت ہوتی ہے اور جو نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے. تو عربی زبان میں جب اس طرح جمع ہو کر دو حروف سامنے آتے ہیں اور پہلا جو ساکن ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا حرکت والا ہو, تو دونوں کو ساتھ ملا کر سختی سے ملا کر پڑھنے کا نام تشدید ہے. یعنی کہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. میں نے ایک لفظ کہا فَإِنَّ, نون پہ تشدید ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو سختی سے پڑھا, اندر ایک نون جو چھپا ہوا ہے وہ نون اور جو نظر آ رہا ہے دونوں کو فَإِنَّ سختی سے پڑھا نا, اس کو تشدید کہتے ہیں, تشدید والا حرف کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں ایزی طریقے سے ایک بات بتاؤں کہ تشدید جدھر بھی ہوگی سمجھ جائیے گا کہ ایک حرف نظر آ رہا ہے دوسرا نظر نہیں آ رہا, لیکن دونوں کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے, دونوں کو آپس میں ملا کے اور سختی سے پڑھنا ہے. اگلا نمبر ہے مشدد حرف پڑھتے وقت, جس مشدد کس کو کہتے ہیں, جس پر شد لگی ہوتی ہے. شد کس کو کہتے ہیں, تشدید کو. یہ ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس کو ہم مشدد کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے اوپر یہ سائن لگا ہوتا ہے, تشدید لگی ہوتی ہے, اس لفظ کو مشدد کہتے ہیں نا. تو مشدد حرف جو ہے, یعنی کہ مشدد حرف کا مطلب ہے تشدید والا, شد والا حرف. سمجھ رہی ہیں, مشدد حرف پڑھتے وقت ادائیگی بہت مضبوط, سختی اور جماؤ کے ساتھ ہونی چاہیے. دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جس حرف کے اوپر تشدید لگی ہوتی ہے
اس کو پڑھتے وقت مضبوطی سے جما کے اور سختی سے پڑھنا چاہیے. پھر بتا رہی ہوں فَإِنَّ، اب یہ دیکھیں سختی سے پڑھا نا میں نے، جما کے پڑھا. فَإِنَّ، اس کو اگر میں ڈھیلا ڈھالا پڑھوں گی فَإِنَّ، تو یہ تو تشدید نہیں، تشدید کا حق ادا نہیں ہوگا نا. تو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ اگر تشدید والے حرف میں حرف قلقلہ آ جائے تو اس پر قلقلہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 حروف ہمارے حروف تہجی میں 5 حروف ایسے ہیں کہ جو حروف قلقلہ ہیں. وہ 5 حروف کون سے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ 5 حروف تھے قاف، طا، با، جیم، دال. اور ہم نے اس کی ایک ٹرم بنائی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس کو؟ کتب جدن یا پھر کتب جد. یہ کتب جد ہم نے اس کا نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس میں سارے کے سارے لیٹر اس کے اندر دیکھیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو اگر کسی کو ویسے یاد نہ رہے تو یہ ان کا ایک نام ہم نے بنا لیا ہے، ایک ٹرم بنا لی ہے کہ جس سے ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ اچھا کتب جدن والے حروف قلقلہ ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا قلقلہ کیا ہوتا ہے. قلقلے والا الگ سے لیسن ہے نا، آپ پڑھ چکی ہیں کہ وہ حروف کہ جن پر آواز اچھلتی ہے، باؤنس کرتی ہے، گلے میں آواز کو ہم اچھال دیتے ہیں. اور جیسے اب، جیسے اگر وہ حروف جن پر قلقلہ ہوتا ہے ان پر پھر تشدید، اگر تشدید والے حرف میں حرف قلقلہ آ جائے، فرض کریں کہ قلقلے والے حرف کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، یہ سائن لگا ہوا ہے ڈبلیو کی طرح، تو کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. پھر قلقلہ نہیں ہوگا. اس پر تشدید نے آ کر قلقلے کو ختم کر دیا، پھر قلقلہ نہیں ہوگا. کیونکہ قلقلہ تو تب ہوتا ہے نا جب اس پر جزم لگی ہوتی ہے. تو جب تشدید لگ گئی تو جزم والا رول ختم ہو گیا، پھر قلقلہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ چاہے وہ کتب جدن کا ہی حرف کیوں نہ ہو. سمجھ آ رہی بات کی؟ بھلے وہ کتب جدن کا ہو لیکن قلقلہ نہیں ہوگا. یہ صرف ایک صورت ہے اس کو قلقلے کو ختم کر دیتی ہے. اچھا اگلی صورت نمبر 9 پر میں آتی ہوں کہ قلقلہ جو ہے تشدید کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے. ابھی بتایا نا میں نے، قلقلہ تشدید کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے. قلقلہ کہاں ہوتا ہے؟ صرف ساکن حرف پر ہوتا ہے، صرف ساکن پر. یعنی کتب جدن کے جو 5 حروف ہیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. بصورت دیگر ان پر قلقلہ نہیں ہوتا. اگر یہ ساکن ہیں تو ان پر قلقلہ ہوگا، اگر یہ ساکن نہیں ہے اور فرض کرو کہ ان پر تشدید آ گئی تو قلقلہ نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. اگلا پوائنٹ ہے سورہ فاتحہ میں 11 مرتبہ تشدید آتی ہے. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کو آپ پڑھیے، دیکھیے کہ شروع سے آخر تک آپ دیکھیے 11 مرتبہ تشدید کا لفظ ہے. یہ تشدید والا جو سائن بنا ہے نا ڈبلیو کی شکل کا، یہ ہے. اچھا اسکالرز کہتے ہیں نمبر 11 دیکھیے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر ایک شد بھی مس کر دی، کہاں سے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ میں 11 مرتبہ شد لگی ہوئی ہے، یعنی تشدید لگی ہوئی ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ایک شد بھی مس کر دی، مینس کہ آپ نے ایک شد بھی اگر نہیں پڑھی تو پھر فاتحہ، سورہ فاتحہ آپ نے غلطی کر دی تو، اور یہ سورہ فاتحہ تو نماز کی جان ہے، تو پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر آپ نے جو سورہ فاتحہ میں یہ شد کی غلطی کی اور آپ نے شد نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے اندر چھپا ہوا لیٹر آپ نے نہیں پڑھا، ایک نقصان حرف آپ نے کر دیا. ایک نقصان حرف کیا ہے؟ بڑی غلطی ہوتی ہے جس کو تجوید کی زبان میں لہن جلی کہتے ہیں، اور وہ حرام درجے کی غلطی ہے، اس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے. تو جب سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں اگر ہم نے ایک شد بھی نہیں پڑھی تو سورہ فاتحہ میں اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، یہ اسکالرز کہتے ہیں. تو اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جتنی شدیں ہیں ان کی اچھے سے تیاری کریں، دیکھ کے پڑھیں، پہلے نظروں سے دیکھیں، جدھر جدھر تشدید ہے اس کو اسٹریس دے کر، زور دے کر، جوڑ کر اچھی طرح پڑھیں. مینس کے سورہ فاتحہ کی اتنی اچھی تیاری کریں کہ آپ کو 5 وقت نمازوں میں پڑھنی ہے، آپ اپنی 5 نمازوں کو محفوظ کریں، بچائیں کہ آپ کی نمازیں خراب نہ ہوں. دیکھیں یہ اسکالرز نے کہا ہے تو میں نے اس وجہ سے، علم کی بات ہے تو میں نے آگے بڑھا دی، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ میں یہ خرابی ہو جائے، شد نہ پڑھی جائے تو پھر وہ نماز کو
وہ نماز نہیں ہوتی، یہ اسکالرس کا کہنا ہے۔ تو لیکن علم کی بات ہے، بتانا چاہیے اس لیے کہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم اپنی پوری نماز پہ پوری دھیان سے توجہ سے تمام شد مد سب کچھ اچھے سے پڑھیں، کیونکہ نماز گفتگو ہے نا اپنے رب سے، نماز کلام کرتے ہیں ہم اللہ سے، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، معراج کا تحفہ ہے نماز۔ تو ہم نے نماز کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی، آپ کی، میری، ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ آگے چلتی ہوں، اگلے پوائنٹ پر آئیے کہ وہی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ لہٰذا سورہ فاتحہ کی اچھی طرح پریکٹس کریں، ساری شدوں کی صحیح ادائیگی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سورہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ ہم سب کو ٹھیک سے آنی چاہیے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے نمبر 13، دیکھیے شد والے حروف کو مکمل ادا کریں، یعنی آدھا کر کے، ہلکا کر کے، یا ایسی ڈھیلا ڈھالا بول کے چھوڑ نہ دیں۔ شد والے جن پر یہ تشدید لگی ہے، جس پر بھی یہ سائن لگا ہوا ہے، جس لفظ کے اوپر یہ نشانی ڈبلیو شکل کی لگی ہوئی ہے، اس حرف کو مکمل ادا کرنا ہے، 2 مرتبہ اس حرف کو پڑھنا ہوتا ہے جس پر شد لگی ہو۔ اگر 2 مرتبہ نہ پڑھا تو نقصان حرف ہوگا، جو کہ بڑی غلطی ہے۔ نقصان حرف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حرف کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی مثال دی تھی نا کہ فَإِنَّ نون پر تشدید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ایک تو نظر آ رہا ہے، ایک اندر چھپا ہوا نون ہے، اگر ہم نے اس کو سختی سے جوڑ کے صحیح طرح نہیں پڑھا، فَإِنَّ دونوں پہلے فَإِن اور پھر نہ، پہلا والا ان زیر کے ساتھ پڑھا اور دوسرا زبر کے ساتھ، فَإِنَّ، اس طریقے سے اگر ہم نے فَإِنَّ ایسے کر دیا تو ہم نے ایک نون پڑھا اور ایک نون نہیں پڑھا، یعنی نہیں پڑھنے کا نقصان کر دیا۔ جب نقصان کر دیا تو اس کو کہتے ہیں تجوید کی زبان میں نقصان حرف، اور جب نقصان حرف ہو جائے تو بڑی غلطی ہو جاتی ہے، جس کو تجوید کی زبان میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، لہن جلی کہتے ہیں، لہن کہتے ہیں نا غلطی کو، اور جلی کھلی غلطی، بڑی غلطی، حرام درجے کی غلطی، کہ جس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ جتنے بھی حروف قرآن پاک کے آپ کے سامنے قرآن میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر ان پر یہ سائن مینس کہ یہ ڈبلیو شکل کی تشدید لگی ہو، تو آپ نے بڑی توجہ سے اس حرف کو پڑھنا ہے، یہ جان کر کہ یہ ایک حرف سامنے ہے، ایک اندر چھپا ہوا بھی ہے، اس کو جما کے اور سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، اور دونوں حروف کو ادا کرنا ہے، ورنہ نقصان حرف ہو جائے گا۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے بہت اچھا قرآن پڑھنے کا، اور تمام شد اور مد صحیح طرح ادا کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔